بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی بہت مشہور پیغمبر میں سے ہیں۔ ان کے سلسلہ نسب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت قریب ہی رشتے میں حضرت امیس علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی طبیعت نہایت نیک صالحہ اور اعلیٰ درجے کے صابر تھے۔ آپ کا وطن ملک شام تھا۔ ابراہیم بن یوسف کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی اور یہ ان کا معمول تھا کہ وہ روزانہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے ہوئے بغیر وہ خود کھانا نہ کھاتے تھے، اور اسی طرح جب کوئی نیا کپڑا استعمال کرنا چاہتے تھے تو پہلے مسکینوں کو کپڑا پہناتے پھر خود پہنتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان مردود نے یہ دیکھ کر خدا کی درگاہ میں عرض کی، اے رب، تیرا بندہ ایوب علیہ السلام جو اتنی عبادت کرتا ہے اور لوگوں سے جو سلوک کرتا ہے صرف یہ دولت اور فرزندوں کے باعث ہے، کیونکہ تو نے اس کو بہت دولت اور فرزندے دی ہیں۔ اگر ایسا نہ کرتا تو وہ تیری عبادت بندگی کیوں کرتا ہے اور پھر کس طرح ثابت قدم رہتا ہے؟ ہم اس کو کسی راستے سے گمراہ کریں گے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ان کے پاس جانے کی اجازت دے دی تاکہ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا جائے۔ شیطان لین خوش ہو کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا تو دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول ہیں۔ بہر صورت شیطان لین نے چاہا کہ میں حضرت ایوب علیہ السلام کو کس طرح سے مغلطہ دوں گا، مگر وہ کسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کو مغلطہ نہ دے سکا۔ آخر منہ موڑ کر مردود لین چلا گیا۔ روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بذات خود برائے آزمائش کے بلاؤں مصیبت کو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ سے مانگ لی تھی تاکہ پریشانی کی حالت میں اور زیادہ اپنے رب کا شکر ادا کروں اور مجھے میرا پروردگار صابروں میں شامل کرے اور میں بہت زیادہ ثواب عظیم کا مستحق ہو جاؤں۔ بذریعہ وحی کے حضرت ایوب علیہ السلام کو بتایا گیا، اے ایوب، تو مجھ سے صحت مانگنے کے بجائے تو نے اس رنج و بلا کو طلب کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے مصیبت تیری بہتر ہے۔ صحت عافیت سے بخشی، اپنی مرضی مرض میں گرفتار ہوئے۔ مرضی الہی سے ان کے تمام بدن میں پھوپلے پڑ گئے اور پھر ان میں کیڑے بھی پڑ گئے۔ حضرت ایوب کو زخموں کے کیڑوں کے مرض میں مبتلا کیا، اور یہ بھی بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اول نقصان مال و اسباب کا ہوا اور اس کے بعد فرزندوں کی جدائی ہوئی، پھر یکا یک یہ تمام آرام آسائشیں کی چیزیں جاتی رہی، کیونکہ ان کی اولاد تو چھت کے تلے دب کے مر گئی تھی۔ پھر اس کے بعد 40,000 بھیڑ، بکری، ہاتھی، گھوڑے، اونٹ، گائیں، بیل، مویشی وہ سب مر گئے۔ پھر اس کے بعد پاسبانوں نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی تو آپ اس وقت عبادت الہی میں مشغول تھے۔ بعد فراغت عبادت الہی سے ان لوگوں نے آپ سے عرض کی کہ آپ کی بھیڑ بکریاں میدان میں جتنی تھی، غیب سے آگ آئی، وہ سب جل گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ میں کیا کروں، جس کی چیز تھی اس نے اسی کو جلا دیا۔ یہ کہہ کر وہ عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پھر 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں معلم صاحب کے پاس پڑھتی تھیں۔ معلم صاحب کسی کام سے باہر گئے۔ جب وہ واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ چھت کے گرنے سے دب کر مر گئے۔ سب کے سب چھت کے گرنے سے ان کے بچے مر گئے۔ یہ سب آ کر ایوب علیہ السلام کو بتایا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شہید ہو گئے۔ زن، فرزندہ، مال، متیع، گھر بار سب جاتا رہا، کوئی چیز باقی نہ رہی۔ ہم فرزندوں نے صبر کرتے اپنی بیوی کو سمجھاتے اور یہ کہتے تھے، یعنی صبر کشیدگی کی کنجی ہے۔ پھر 1 ہفتے بعد حالت نماز میں ہی اس کے جسم میں ایک پھوپلا پڑا اور پھر اس کے زخم پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ تمام بدن کا گوشت سڑ کے کیڑے پڑ گئے۔ باوجود اتنی سختی تکلیف اور پریشانی کے پھر بھی خدا کی عبادت اور بندگی میں سستی نہ کرتے تھے، بلکہ اور زیادہ عبادت میں مصروف رہتے، اور حالت اس درجے خراب ہو گئی کہ ایک ہی جگہ پڑے رہتے، اٹھنے بیٹھنے ہلنے جلنے کی طاقت نہ رہی۔ اسی طرح 4 برس تک زی فرش رہے۔
یہاں تک کہ ان کی آنکھوں میں بھی کیڑے پڑ گئے تھے۔ خویش قرابہ اپنے بیگانے محلے والے ان سے نفرت کرنے لگے۔ سب سے رشتہ چھوٹ گیا۔ 4 بیویاں تھیں، وہ بھی مطلقہ ہو گئیں۔ صرف ایک بیوی جس کا نام رحیمہ تھا، وہ بہت نیک بخت تھی۔ وہ ہر وقت حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کیا کرتی تھی، اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ جس طرح میں آپ کی صحت میں اور دولت نعمت کھانے پینے میں شریک حیات تھی، اب اس مصیبت میں بھی انشاءاللہ ہر وقت آپ کے ساتھ شریک حیات رہوں گی، اور آپ کی خدمت جہاں تک ہو سکے گی کروں گی، اور جو کچھ رنج و مصیبت ہوگی اس کو برداشت کروں گی، اور مجھے امید ہے کہ آخرت میں میری نجات کا سبب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا بس اس پریشانی مصیبت میں 7 برس گزرے، یعنی ان تمام بدن کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور ان زخموں کی بدبو کی وجہ سے محلے میں نہیں رہ سکتے تھے۔ ہم یہ بھی ڈرتے ہیں کہ خدا نخواستہ ان بیماری ہم میں سے سرایت کر گئی تو ہم سبھی اسی مرض میں گرفتار ہو جائیں گے۔ ان وجوہات کے سبب حضرت ایوب علیہ السلام کو اسی کرائے میں رہنے نہ دیا، اور خویش اقربا کسی نے بھی نہ پوچھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک بیوی جن کا نام رحیمہ تھا اور شاگرد ان کے پاس رہے۔ ان لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ٹاٹ میں لپیٹ کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں لے جا کر رکھا۔ بس یہ حالت دیکھ کر بہت روئے تھے اور کہتے تھے، یا اللہ، ہماری سرداری کہاں گئی؟ زن فرزند میرے عزیز و اقارب کہاں گئے؟ آج کوئی کام نہیں آتا مگر صرف تو ہی میرا مالک اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ خرابی میرے اندر ہے کہ لوگ اپنے گاؤں سے مجھے دور کرتے ہیں۔ پھر وہاں سے اٹھا کر تیسرے گاؤں میں رکھا تو وہاں کے لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھا تو نفرت کرنے لگے، اور پھر اپنے گاؤں سے بھی نکال دیا۔ آخر دونوں شاگردوں نے ان کو ناچار ہو کر ایک میدان میں لے جا کر ایک درخت کے سائے تلے رکھا، اور وہ دونوں شاگرد چند روز کے بعد واپس اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے۔ صرف ایک ان کی بیوی رحیمہ ان کی خدمت میں رہی۔ کہتے ہیں کہ بی بی رحیمہ ہر روز حضرات کو اس کے میدان میں اکیلا چھوڑ کر محلے میں جا کر محنت مشقت کر کے اور جو کچھ ملتا وہ لا کر کھلاتی، اور پھر دستے بدست خدمت میں رہتی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ اپنی عادت کے مواقف گاؤں میں نکل گئی اور کچھ محنت مشقت کر کے اپنے معذور شوہر کو کھلائے۔ اس دن کسی نے بھی مزدوری میں نہ بلایا۔ آخر شام کے وقت نہایت حیران پریشان مایوس ہو کر اپنے دل میں کہنے لگی کہ آج خالی ہاتھ کس طرح شوہر کے پاس جاؤں گی اور ان کو کیا کھلاؤں گی؟ خدایا، آج مجھ کو کہیں سے کچھ دے دے۔ یہ کہہ کر ایک عورت کافر کے پاس گئی، سوال کیا، اے بی بی، مجھ کو آج کھانے پکانے کو کچھ نہیں ملا ہے، تم مجھ کو کچھ دے دو تاکہ میں اپنے شوہر کے پاس جا کر خبر لے لوں، کیونکہ وہ شدید مرض میں مبتلا ہے، اس کو کھلاؤں گی، وہ کل جو مزدوری ہوگی اس سے میں ادا کر دوں گی۔ وہ کافر عورت بولی کہ کل میرا کچھ کام نہیں ہے، مگر تیرے سر کے بال مجھ کو بہت خوش آتے ہیں، تھوڑے سے کاٹ کر مجھ کو دے جا، تب تجھ کو کھانا دوں گی۔ بی بی رحیمہ یہ سن کر رو پڑی اور نہایت عاجزی و انکساری سے کہنے لگی، اے بی بی، اس بات سے مجھ کو معاف رکھ، شوہر میرا بیمار ہے، طاقت بالکل نہیں ہے، بجائے عصا کے ان بالوں کو میرے پکڑ کر نماز کے لیے اٹھتا بیٹھتا ہے۔ آخر بہترا سمجھایا، لیکن اس کافر عورت نے یہ بات نہ مانی، اور بی بی رحیمہ نے ناچار ہو کر اپنے سر کے بال کاٹ کر اس کافرہ عورت کو دے دیے، اور پھر اس کافرہ عورت سے اپنے شوہر کے واسطے کھانے کو لائی۔ اس وقت شیطان مردود نے بصورت پیر مرد کے حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کر کہا، تیری بیوی کو فلانی عورت نے بدکاری چوری میں پکڑ کر سر کے بال کاٹ ڈالے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ سن کر بہت غمگین ہوئے اور اسی پریشانی کی حالت میں بہت روئے۔ کہتے ہیں اس بات کو سن کر جس قدر روئے تھے وہ 18 سال کی بیماری میں ایسا کبھی نہیں روئے۔ پھر شیطان کی تہمت دینے سے اپنی بیوی پر روئے اور قسم کھا کر عہد کیا کہ میں اگر اس بیماری سے آرام پاؤں گا تو اپنی رحیمہ کو 100 درے ماروں گا۔ بعض علماء مورخین لکھتے ہیں
کہ بال کاٹنے کی کوئی ثبوت نہیں، بلکہ بعض روایتوں میں یوں ہیں کہ بی بی رحیمہ گاؤں سے محنت مشقت کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کچھ لے آئی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ راستے میں شیطان مردود سے ملاقات ہوئی۔ شیطان بولا، تم کون ہو، کہاں سے آتی ہو اور کہاں جاؤ گی، ایسی پریشان خاطر کیوں ہو؟ بی بی رحیمہ نے کہا، میرا شوہر سخت بیمار ہے، اس قدر نحیف ہے اور اس میں ہنس و حرکت کی بھی طاقت نہیں، بلکہ صاحب فرش ہے، اس لیے میں سخت پریشان ہوں، کیا کروں؟ بس شیطان لعین نے ان سے کہا کہ میں ایک تم کو دوا بتاتا ہوں، اگر تم اس کو اپنے عمل میں لاؤ گی تو تمہارا شوہر بہت جلد اچھا ہو جائے گا، اور یہ ہے کہ اگر سور اور شراب استعمال میں لاؤ گی البتہ بہت جلد آرام ہو جائے گا اور مرض بالکل جاتا رہے گا، اور بہت اچھی دوا ہے۔ بس بی بی رحیمہ حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کر بولی کہ اے حضرت، ایک شخص پیر مراد سے میری ملاقات راستے میں ہوئی تو میں نے تمام حالات آپ کا ان سے ظاہر کیا اور انہوں نے مجھ کو ایک دوا بتائی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ بات سن کر کہا کہ وہ دوائی کیا بتائی ہے؟ وہ بولے کہ اگر آپ شراب اور سور کے گوشت استعمال میں لائیں گے تو فوراً آرام ہو جائیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام بی بی رحیمہ پر بہت غصہ ہوئے اور کہا، اے رحیمہ، تم مجھ کو گناہگار کرنا چاہتی ہو؟ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام قسم کھا کر بولے کہ اگر میں آرام پاؤں گا اور بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا تو تجھ کو 100 کوڑے ماروں گا، کیونکہ تو نے ایسی بات کہی ہے۔ اور اس کے بعد دوبارہ خداوندی میں بہت ہی تذریہ جاری کی اور کہا، یا اللہ، میں نے اتنی بیماری اور برداشت کیے اور صبر کیا، اب مجھ میں صبر اور طاقت نہیں رہی۔ اے میرے مولا، تو مجھے اس مصیبت اور بلا سے نجات دے دے، اور میں بہت زیادہ غم اٹھا چکا ہوں، اب مجھ پر کرم کر اور اپنا رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا، تحقیق با ہم نے اس کو صبر کرنے والا اچھا بندہ، تحقیق وہ رجوع کرنے والا تھا۔ آخر اس میں کیا حکمت تھی، خدا کو معلوم ہے کہ بندے کو کس امر میں صبر نہیں۔ اس لیے ایوب علیہ السلام کو بلا میں مبتلا کر کے مخلوق خدا کو عبرت دلوائی تاکہ گناہ سے باز رہے، اور وہ چشمہ پیدا کرنے کا یہ ماجرا تھا کہ جو شخص گناہ کے مرض میں مبتلا ہو تو وہ اپنا بدن اپنے ندامت سے دھو کر توبہ استغفار کر کے تاکہ اس کا گناہ جاتا رہے اور وہ خدا کے نزدیک پاک شفاف ہو جائے، جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن سے کیڑے جاتے رہے۔ اس چشمے میں نہا کر اور پانی پی کر اور خدا کے فضل کرم سے صحت شفا پائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے ایوب، تم اس سے نہاؤ اور اس پانی کو پیو تاکہ خدا کی مخلوق کو معلوم ہو کہ عبادت بھی کرے اور شکر بھی کرے اپنے پروردگار کا۔ بس اے ایمان والو، ہم سب کو بھی ہر وقت خداوند قدوس سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ مسیح بصیر ہے، یعنی وہ ہماری ہر حرکت شناخت سے بخوبی واقف ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اس لیے ہم سب کو لازم ہے کہ ہر وقت اس کا شکر ادا کریں۔ ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی آزمائش کی، پھر اس کے صلے میں اپنی نعمتوں سے بھی نوازا، جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا، پھر اپنی بھرپور نعمتوں سے بھی نوازا۔ چونکہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی رسالت اور نبوت میں 48 برس اور زندہ رہے، پھر انتقال فرمایا۔